أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنا کام اچھے طریقے سے کر رہے ہوں گے، یاد بھی کرتے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کے پاس ڈھیروں سا ابھی ٹائم ہے، گھر بیٹھ کے تو بہت ٹائم ہے، تو آپ نے اچھا سا یاد کرنا ہے اور اپنی لکھائی پر سب سے زیادہ آپ نے فوکس کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی لکھائی بھی درست کیجئے، ٹھیک ہے؟ املا پہ املا لکھیے، پھر آپ کی خوانندگی بھی اچھی ہوگی اور املا اور لکھائی بھی آپ کی اچھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے بچوں؟ تو چلے آئیں، ہم سب سے پہلے اپنا نظم خدا کی قدرت کا جو تھوڑا سا کام رہ گیا تھا، پھر ہماری نظم مکمل ہو جائے گی، وہ مکمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو تھوڑا سا کام یہ کہ ہماری نثر تھی، دیکھیے شعر نمبر 1 کی ہم آج نثر کریں گے۔ ہر چیز کی ہے ادا نرالی، حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی، ٹھیک ہے؟ اس کی ہم نثر کریں گے، یعنی کہ اس کو آسان الفاظ میں بیان کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہر چیز کی ادا نرالی ہے، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں، ہر چیز کی ادا ہر نرالی ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ ہے، کوئی بھی چیز بنا حکمت کے اللہ نے پیدا نہیں کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ شعر نمبر 2 دیکھیں۔ جارے سے بدن ہے تھر تھراتا، ہر شخص ہے دن میں دھوپ کھاتا۔ تو اس کی نثر ہے، جارے میں بدن تھر تھراتا ہے اور ہر شخص دن میں دھوپ کھاتا ہے۔ تو یعنی کہ سردیوں میں ہمیں بہت سردی لگتی ہے، تو ہمارا دل کرتا ہے نا دھوپ میں بیٹھنے کو، ٹھیک ہے؟ تھر تھراتا یعنی کہ کانپتا ہے نا۔ تو شعر نمبر 3 ہے، برسات میں دل ہیں بادلوں کے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے۔ یعنی کہ جب برسات شروع ہوتی ہے، برسات میں پھر بارشیں ہوتی ہیں، تو بادلوں کے دل یعنی کہ تیر در تیر جو گروہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ آتا ہے نا برسات میں، اور اس بارش سے پہلے کیا آتی ہے؟ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی ہے نا، پھر بارش ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہماری نثر تھی 3 اشعار کی، یہ مکمل ہو چکی ہماری نظم یعنی خدا کی قدرت مکمل، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم اس کے ساتھ ایک نیا سبق شروع کرتے ہیں، سبق نمبر 2، صفحہ نمبر 5 کھولیے اور اپنے ہاتھ میں پینسل بھی پکڑ لیجئے، ٹھیک ہے؟ صفحہ نمبر 2 پہ جو ہمارا سبق ہے وہ ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام، ٹھیک ہے؟ یہ ہماری نعت ہے، ٹھیک ہے؟ ہماری نعت کا نام ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام۔ ہم اپنے نبی پاک پر سلام پڑھتے ہیں نا، سلام بھیجتے ہیں نا، درود پاک بھی پڑھتے ہیں۔ تو آج بچوں سب سے پہلے ہم نعت کے اہم الفاظ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو چلے غور سے دیکھیے اور سنیے۔ اسرار، میرے ساتھ دہرائیے، اسرار، اسرار۔ آگے دیکھیے، آدمیت، آدمیت۔ آگے ہے بچھونا، بچھونا، بچھونا۔ امت، ہم نبی پاک کی امت ہے نا، الحمدللہ ہم اپنے پیارے نبی کی امت ہیں۔ بصیرت، بصیرت یعنی کہ جو عقل و شعور سمجھ، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے اہم الفاظ تھے، آگے ہم اس کی خوانندگی کریں گے، ہم نعت پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ چلے آئیں۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔
سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ گھر والے بھی جس سے جنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر فرش خاک پر جارے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس کی سادگی در سے بصیرت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے۔ تو بچوں یہ ہماری نعت تھی، ٹھیک ہے، اور یہ نعت لکھی ہے، ان کے شاعر کا نام ہے ماہر القادری، ٹھیک ہے، ماہر القادری، یہ ماہر القادری نے نعت لکھی ہے ہمارے پیارے نبی کی شان میں، ٹھیک ہے، بہت مزے کی نعت ہے۔ تو جو اس نعت کا جو مقصد ہے، اس نعت میں نبی پاک کے ساتھ جو ہوا، ان کی زندگی کے بارے میں وہ سب بیان کیا جا چکا ہے، ٹھیک ہے، تو چلے ہم اس کو دوبارہ سے سمجھتے ہیں۔ اپنے ہاتھ میں پینسل پکڑیے، یعنی کہ سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، بے قصوں یعنی کہ جو بے یار و مددگار تھے، جس کا مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور دستگیری کی یعنی کہ مدد کی، دستگیری کرنا مدد کرنا، تو اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی کو کہا، ٹھیک ہے، تو ہمارے پیارے نبی نے بے قصوں یعنی کہ بے یاروں کی مدد کی، ٹھیک ہے، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ ہی تھے نا، ٹھیک ہے، لیکن بادشاہ ہونے کے ناطے آپ نے سادی زندگی کو ترجیح دی، سادہ زندگی بسر کی، ٹھیک ہے، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ ہم نبی پاک کو سلام پیش کرتے ہیں جس نے ہمیں رہنے کے محبت کے راز بتائے، رہنے کے طریقے سکھائے، لیکن انہوں نے زخم بھی کھائے، تکلیفیں بھی اٹھائی، لیکن انہوں نے دوسروں کے لیے آسائشیں مہیا کی، ایسا ہی ہے نا۔ پھر سلام اس پر وطن کے لوگ ان کو تنگ بھی کرتے تھے، طرح طرح کی اذیتیں دیتے تھے، جہاں پہ نبی پاک رہتے تھے نا، تو آس پاس کے لوگ ان کو اذیتیں دیتے تھے، لیکن جو ان کے گھر والے تھے، یہ بہت سا لمبا ایک واقعہ بھی ہے، تو مسلمان ہونے سے پہلے، ٹھیک، جو وہاں کے لوگ کفار مکہ جو تھے وہ مسلمان نہیں تھے نا، تو نبی پاک ان کو درس دیتے تھے، اسلام کی طرف بلاتے تھے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ ان کو تنگ کرتے تھے نا، تو ان کے اب دیکھیں سلام اس پر، اب ہم کیسے سلام پیش کریں، ہم یہ کر ہی نہیں سکتے، تو ہم کیسے اللہ کی تعریف بیان کریں، پھر ہم کیسے اپنے نبی کی تعریف بیان کریں، ہمیں سلام کرنا ہے، اور کس طرح کرنا ہے، ان کے راستے پر چل کر، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر، ان کے بتائے ہوئے راستے پر، ان کے گھر میں نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ
بہت ہی امیر، یعنی کہ وہ اللہ کے پیارے محبوب تھے، لیکن ان کے گھر میں اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں. انہوں نے کس کو ترجیح دی؟ سادگی کو. اور ان کے گھر میں جس طرح کے آج کل ہمارے گھر میں ہمارا ماحول ہے، اس طرح کا گھر بالکل بھی نہیں تھا. سادہ سا گھر تھا ان کا، اور ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، وہ سادی سی بوری میں سوتے تھے، اس کے اوپر سوتے تھے. سادگی کو ترجیح دی نا. سلام اس پر سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ بولتے تھے، اور وہ سچائی کو ترجیح دیتے تھے. لیکن سچائی کی خاطر اسلام کے لیے انہوں نے اتنے دکھ اٹھائے، ہجرت بھی کی. ٹھیک ہے، کفار مکہ کتنا تنگ کرتے تھے ان کو، لیکن وہ سچائی کے راستے سے ہٹے تھے، وہ ڈرے نہیں تھے. اور ان کے پاس اگر کھانے کے لیے کوئی چیز تھی نا، تو ان کے سامنے کوئی بھوکا تھا یا آس پاس کوئی بھوکا تھا، ان کو دے دیتے تھے، خود بھوکے رہ لیتے تھے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے خود کھاتے ہیں، پھر دوسروں کو ہو ملے یا نہ ملے، سب سے پہلے اپنا پیٹ بھرتے ہیں. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان دیکھیں، ان کی قربانیاں دیکھیں. ٹھیک ہے، آگے ہے وہ ہمارے لیے سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری ساری رات عبادت کرتے تھے، اللہ کے آگے روتے تھے، آنسو بہاتے تھے، سجدہ کرتے تھے اپنی امت کے لیے. اور امت کون ہے؟ ہم ہیں نا، اپنے نبی کی امت. ہم آخری نبی کی امت ہیں. ہمارے لیے وہ روئے تھے کہ میری امت کے لیے کوئی تکلیف نہ ہو، اللہ میری امت کو معاف کرنا. ٹھیک ہے. اور سلام ہمارے نبی پر جو زمین پر، فرش خاک یعنی کہ زمین پر جارا یعنی کہ سردی میں سو جاتے تھے. سلام اس پر جس کی سادگی درس بصیرت ہے. درس بصیرت یعنی دانائی کا سبق، جو عقل مندی کا سبق ہے، جو ان کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. ہمیں پیارے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے، دانائی کا سبق حاصل کرنا ہے. سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے، یعنی کہ ہمارے لیے سبق ہے. آدمیت جو ہم ہیں، انسانیت کے لیے بہت بڑا سبق ہے. یہ آگے جو یہ ایک صفحہ نمبر 6 پہ جو ایک باکس بنا، آئے مزید جانے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت کرے گا. تو آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہا کریں. ٹھیک ہے، اس سے ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، پھر آپ کو سبق بھی بہت اچھا یاد ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ سبق صفحہ نمبر 6 تھا. ٹھیک ہے، تو یہ آج کی ہماری نظم تھی. لیکن اس میں یہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری کرنی چاہیے. اس نعت میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں فرمایا. ٹھیک ہے، قرآن پاک میں ایک سورت ہے سورۃ النساء جس کا نام ہے اے ایمان والو اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی بھی فرما برداری کرو. تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنی ہے، جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی راضی ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بچوں ہماری آج کی ڈائری ہے. صفحہ نمبر 2 کے الفاظ معنی اور صفحہ نمبر 4 کے جملے. ٹھیک ہے، تو یہ نظم خدا کی قدرت کے. ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 2 اور صفحہ نمبر 4 کے جملے، اس کا آپ کا تحریری جائزہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ بچوں آج کا آپ کا سبق تھا. ٹھیک ہے، یہ آج کی نعت تھی. اس کی آپ خواندگی کیجیے. اللہ آپ کا حامی ناصر و فی امان اللہ.